बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। मोहतरम नाज़रीन, हमारे आपको जितने भी नुस्ख़ाजात बताए जा रहे हैं वो ख़वातीन और मर्दों के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एक के लिए मुजर्रब तरीन नुस्ख़ाजात हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को देखते हैं और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाते हैं। तो मेरा उन दोस्तों से भी बहुत ही अदब से गुजारिश है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और दोस्तों को भी इस बारे में बतलाया और जिन्होंने हमारे इन नुस्ख़ाजात को ख़ुद बनाया और अपने मर्ज़ के लिए सस्ता तरीन नुस्ख़ा तैयार करके इस्तेमाल किया। मोहतरम नाज़रीन, आज का फिर मैं आपको बहुत ही प्यारा सा नुस्ख़ा लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी सिर्फ़ आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है और अपनी दुआओं में हकीम सुंदरवी कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मोहतरम नाज़रीन, आज के नुस्खे के बारे में जो फ़वाइद हैं पहले मैं आपको बतला दूं ताकि आपके ज़हन के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर जो एक तड़प है वो जो ज़हन आपने बनाया है या बना रहे हूँ कि ये किसके लिए नुस्खा होगा, क्या इसके फ़वाइद होंगे। तो मोहतरम, अगर आपको फ़वाइद के बारे इल्म होगा तो तब ही आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो फिर आपने देखते रहना है इस वीडियो को, इस चैनल को, हकीम सुंदरवी को। मोहतरम नाज़रीन, इसके जो फ़वाइद हैं वो सुन लें ज़रा गौर से। वो भाई, वो दोस्त, भाई, मर्द, ख़वातीन जिनको कब्ज़ है, दायमी कब्ज़ है या मैदे की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, खून में चर्बी का इंतहाई ज़्यादा होना है, मोटापा उनका इतना हो चुका है कि वो बहुत परेशान है, उनकी तोंद बढ़ी हुई है, उनके मैदे की कई तकलीफ़ें हैं, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को मैदे की प्रॉब्लम है या जल्दी मर्ज़ है तो मेरे भाइयों, आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। ख़ुद बना लें या हमसे पार्सल भी मंगवा सकते हैं। मैं आपको इस नुस्खे के अज्ज़ाए तरकीबी भी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना आए। मोहतरम नाज़रीन, आपने बस इस नुस्खे को आखिर तक, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। जो आदि मालूमात होती है, आदि जानकारी होती है, वो नुकसानदा होती है, ख़ास करके इलाज के बारे में। मोहतरम नाज़रीन, आज का ये जो नुस्खा है इसके अंदर जो अज्ज़ाए तरकीबी हमने डालनी है इनका ज़िक्र कुरान पाक में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से भी इसके बारे में भी कई बार बताया है कि इनको इस्तेमाल किया करो। तो मोहतरम नाज़रीन, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि आपने इस नुस्खे को कैसे बनाना है, इसके अंदर कौन कौन सी अज्ज़ाए तरकीबी हैं। तो आप जब इन अज्ज़ाए तरकीबी को देखेंगे कि आपका दिल तड़प उठेगा, आप फौरी जो ही इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे फौरी बाज़ार में जाएंगे और ये अज्ज़ाए तरकीबी ख़रीद कर लाएंगे और इस नुस्खे को बनाकर दम लेंगे।
محترم ناظرین، اس نسخے کو بتانے سے پہلے میں اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم ناظرین، طیبہ دواخانہ قائم شدہ 1998، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، بے اولاد افراد کی عظیم علاج گاہ، عقب جامعہ محمدی مسجد، اہل حدیث محلہ توحید آباد، سندر اڈا، ملتان روڈ، لاہور۔ محترم ناظرین، دوسرا ہمارا دواخانہ ہے کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ نے اس نسخے میں جو اجزائے ترکیبی ڈالنی ہے وہ کون سی ہیں۔ سب سے جو پہلے نمبر پر ہے، میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا، یہ پتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ان کو کہتے ہیں سنا مکی، جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر بہت سی مرضوں کی شفا ہے۔ میرے دوستو، اس کے اندر آپ نے یہ پنساری کی دکان سے خریدنی ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھیں تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ نے بالکل صاف کر لینے ہیں۔ یہ آپ نے 100 گرام آپ نے سنا مکی آپ نے لینی ہے۔ اس کے اندر آپ نے اچھی طرح صفائی کر لیں گے، تب 10 گرام تک کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کرنے کے بعد اس کو آپ نے باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ گرینڈر مشین سے کر لیں، بڑی مشین سے کر لیں، چٹو وٹے سے کر لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ آپ نے اس کو بالکل پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو چیز لینی ہے وہ ہے بیری والا شہد۔ یہ آپ نے 200 گرام لینا ہے، اگر ہو سکے تو 1 پاؤ لے لیں، یعنی 250 گرام۔ آپ نے کوشش کرنی ہے 250 گرام ہو، نہیں تو کم از کم 200 گرام ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بیری کا شہد اور چھوٹی مکی کا شہد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس نسخے کو ہم نے اسی طرح بنایا ہے، اسی طرح ہی اس کے فوائد حاصل کیے ہیں۔ تو میرے دوستو، تیسرے نمبر پر آپ نے زیتون کا تیل، وہ بھی دیکھ لیجیے، ایکسٹرا ورجن۔ آپ نے یہ اجزائے ترکیبی، یعنی آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، والتین والزیتون فیہ شفاء للناس۔ میرے دوستو، یہ جو شہد ہے اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، زیتون کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے سنا مکی۔ تو میرے دوستو، آج میں جو آپ کے لیے یہ جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بہت ہی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے اس کو عام نہیں سمجھنا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض لگی ہوئی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے یہ نسخہ ضرور بنانا ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ خود نہیں بنا سکتے، اپنے خادم، اپنے بھائی، اپنے دوست حکیم سندروی کو خدمت کا موقع ضرور دیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اس نسخے کو تیار کر لیا ہے تو آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، بنانا کیسے ہے، اس کو آگے کیسے لے جانا ہے۔ آپ نے 100 گرام سنا مکی لینی ہے۔ زیتون کا جو تیل ہے وہ آپ نے 120 گرام یا 120 ml وہ آپ نے لینا ہے۔ 1 پاؤ بیری کا شہد آپ نے لینا ہے۔ آپ نے سنا مکی کو باریک پاؤڈر کر کے اس کے اندر زیتون کا آئل بھی ڈال دینا ہے۔ روغن زیتون ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شہد کو ڈال دینا ہے۔ آپ نے اس کو اتنا گھوٹا لگانا ہے، اتنا اس کو مکس کرنا ہے کہ یہ یکجان ہو جائے۔ تو میرے دوستو،
آگے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو جار میں سنبھال کر رکھ دینا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جس چمچ کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا ہے، یا جس سے آپ نے اس کو برتن سے یا جار سے نکالنا ہے، اس کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ لگاؤ، اس کو خشک کر کے وہ اس کے ساتھ چمچ ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو، تو اس کے بعد آپ نے یہ پیسٹ نما مجون نما ایک زبردست قسم کا ایک نسخہ تیار ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے، تو پہلے میری آپ سے جو گزارش ہے، پلیز اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں کو بھی ترغیب دیں تاکہ آپ کو ہر روز نت نئی زبردست قسم کی طب کی معلومات میں سے کچھ الفاظ میں آپ کو بتاتا رہوں۔ جب ہی وہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا فوری نوٹیفیکیشن مل سکے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہو۔ محترم میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس ویڈیو میں ہماری بات کو سنا، اس نسخے کو سنا۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے چھوٹا چمچ لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس بڑا چمچ ہو، یعنی جو چاول کھانے والا چمچ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے آدھا کھانا ہے۔ اگر چھوٹا چمچ ہے تو وہ ایک، صبح شام کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ آگے موسم گرمیوں کا بھی چاہے ہو، لیکن آپ نے ابلا ہوا سادہ پانی ہو جو بالکل ٹھنڈا نہ ہو، آپ نے اس کے ساتھ اس کو کھانا ہے۔ کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد، 1 گھنٹہ بعد، 2 گھنٹے بعد تک آپ نے اس کو کھانا ہے۔ کھانے کے فوری بعد بھی آپ نے اس کو نہیں کھانا۔ جو آپ نے پرہیز کرنا ہے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لال مرچ کا آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے، چاولوں کا آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ کم از کم 1 ماہ یا 1.5 ماہ جتنا آپ اس کو استعمال کریں اتنی دیر، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئے گی، آپ کے حسن کے اندر، آپ کے شباب کے اندر کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ چاہے آپ نوجوان ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، خواتین ہیں یا بزرگ ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں یا نوجوان لڑکے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔